اور ٹی وی پہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جی پاکستان اس میں انوالو ہے. تو ہماری ایک سیکورٹی کمیٹی کی بڑی معقول ایک سجیشن تھی، پروپوزل تھا کہ آپ چلیں اس کو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ کریڈیبل لوگوں سے اس کو انویسٹیگیٹ کرائیں، اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. ہم نے اس واقعے کی مذمت کی اور سیکورٹی کونسل میں بھی ہم نے سارے اپنے دوستوں بشمول روس کے ہم نے اس کو کنڈیم کیا اس واقعے کو، اور ہم نے پھر آفر کی کہ بھئی ہم تو ریڈی ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں تو آ جائیں، ہم بات کر لیتے ہیں، اس پہ انویسٹیگیٹ کرائیں. اور اس لحاظ سے میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے روس کو بھی سگنل دیا کہ اگر آپ، کیونکہ آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے انڈیا کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ بھی اب اللہ کے فضل و کرم سے اچھے تعلقات ہیں، اور ہم آپ کو آفر کرتے ہیں آپ بھی میڈیٹر کا رول ادا کریں. تو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں مگر ہندوستان جو ہے وہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کو نہیں مانتا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی نہیں مانتا ہے. تو پھر میں نے ان کو اگلا سوال کیا، میں نے کہا اگر نہیں مانتا ہے تو پھر امریکہ کے پریشر میں کیسے آ گیا، پھر کیوں سیز فائر کیا ہے؟ آج انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم سیز فائر ہم نے تو نہیں کیا ہے امریکہ کے پریشر میں آ کے. بھائی نہیں کیا ہے تو ہم آپ کے پر کوئی زور تو نہیں تھا، آپ نہ کرتے سیز فائر. تو ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان کا کافی نقصان ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بھی وہ مس جج کر گئے پاکستان کی عوام کو. جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جب عوام اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر رسپانس ایسا ہوتا ہے جو اب ہوا اللہ کے فضل سے. اور ان کو یہ بھی علم ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی افواج پچھلے میرا خیال ہے 40 سالوں سے ہم اس دنیا کی تخریب کاری کی جنگ لڑ رہے ہیں. صرف پاکستان کے لیے نہیں لڑ رہے، پوری دنیا کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، پورے خطے کے لیے لڑ رہے ہیں. اور ہمیں انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح دلیری کے ساتھ ہمارے لوگ میزائل کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈرونز اٹھا کے لے جا رہا ہے، کوئی میمز بنا رہے ہیں. تو یہ ایک نیشن کی ریزیلینس کو شو کرتا ہے. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے تو اپنے بچے بھی شہید کروائے ہوں گے اس جنگ کے لیے، جو پشاور میں جو واقعہ ہوا. تو ان ساری چیزوں سے پھر یہی لگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سارے واقعے کے بعد ساری قوم متحد ہے. اور جو ہمارے کشمیری بھائی کچھ میں سمجھتا ہوں، میں لفظ تو مایوسی تو نہیں کہوں گا، تھوڑا خاموش تھے، ان کا سارا یہ ایشو یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کر دی. تو آپ اگر ہندوستان کی فورن پالیسی کو دیکھیں تو وہ ان کی پوری کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی طرح یہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز نہ ہو. مگر اللہ کا ایسا کرنا ہوا، اور یہ میرا ایمان ہے، اور مجھے یہ ایمان ہر وقت مجھے علی شاہ گیلانی صاحب یاد آتے ہیں، جن سے میری نیاز بندی بھی تھی جب میں ہندوستان میں تھا. وہ کہتے تھے کہ جب مایوسی پھیل جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے. تو اس سارے اس واقعے میں کشمیر بھی انٹرنیشنلائز ہو گیا دوبارہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب زیادہ دیر تک یہ سیاسی مسائل چلیں تو پھر اس قسم کے واقعات ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدہ کیا ہوا ہے پاکستانیوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، وہ پورا کرے اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو تاکہ یہ خطے میں امن قائم ہو سکے اور ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. مگر آپ دیکھ لیں پورے خطے میں ہندوستان، کوئی ایک مجھے ملک بتا دے جس کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح ہوں. ساروں کے یا تو پھر پاکستانی غلط ہے یا پھر سارا ریجن غلط ہے. تو اب آپ علاقے کے ٹھیکیدار یا تھانے دار بننے کی کوشش انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور اس دفعہ تو ہم نے یہ ان کو یقین باور کرا دیا ہے ہماری